اس نے پاکستان کے ساتھ برا کیا، اور اب پاکستان اس تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب یہ آخری تجربہ تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارا اتحاد، میں نے اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کی کہ صرف یہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اتحاد نہیں ہے. یہ میں نے تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے سندھ سے 1 ووٹ والے جام صادق صاحب کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنایا. ہم نے 1 سیٹ والے لیاقت جدوئی صاحب کو دے کر ووٹ دے کر وزیر. ہم نے 3 سیٹ والے علی محمد مہر صاحب کو، پھر بعد میں ارباب غلام رحیم صاحب کو ووٹ دے کر، اپنے ووٹ دے کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور ان کے پیچھے چلے، ان کی کیبنٹ کا حصہ رہے، ان کے ساتھ خدمت کیے. جو محرومیاں ہیں، دیکھیے جب انسان یہ ایک دفعہ یہ اس کو یہ اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ وہ نعوذ باللہ خدا بن گیا ہے، اس نے جج بھی کنٹرول کر لیا، اس نے جرنیل بھی کنٹرول کر لیے، اس نے جرنلسٹ بھی کنٹرول کر لیا، اس نے عوام بھی بالکل فاتح ہو گیا، وہیں سے پھر کوئی اللہ کی لاٹھی چلتی ہے بے آواز. آج جو سندھ کی کنڈیشن ہے وہ خدائیت والی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، بس سندھ پورا فتح ہو گیا ہے. اب یہ جو مظلوموں کا، یہ جو صحیح ریئل عوام کی ریپرزینٹیو کا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رب کی مدد آئے گی، اور کوئی ایسی چھڑی گھومے گی کہ پھر یہ سارا، کیونکہ یہ سب چیزیں جھوٹ پر اور ظلم پر کھڑی ہے. عمارت یہ ظلم پر اور جھوٹ پر کھڑی ہے. کوئی خدمت کر کے سندھ کو فتح نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی آپ خدمت کر کے فتح کریں. کہ لوگ بھئی اگر خدمت کر کے 15 سالوں میں 15 سالوں میں 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے تو صرف NFC ایوارڈ سے یہاں پر آیا ہے، ڈیویزبل پول سے آیا ہے. پھر ہر سال 300 سے 400 ارب روپے یہاں سے جمع کرتے ہیں. وہ ایک انسان خرچ کرتا ہے جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. امیجن کریں کہ تقریباً یہ 20 سے 22,000 ارب روپے بنتے ہیں، جو کہ ایک پارٹی کے ایک وزیر اعلیٰ نے خرچ کیے. 20 سے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آپ 50 دفعہ سندھ کو بلڈوز کرو، زیرو کر دو، اور آپ 50 دفعہ پورا سندھ نیا سندھ بنا سکتے ہو. آج جہاں سے مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر برتن رکھ کر اندرون سندھ اس جگہ سے جا کر 12 کلومیٹر پانی لے کر آتی ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، 70 لاکھ بچہ سندھ میں جس کی ایج ہے اسکول میں جانے کی، وہ اسکول نہیں جا رہا. 70 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں 61 ملک ہیں جو کہ 70 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں. میرے اس سندھ میں 70 لاکھ صرف وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. 48,000 اسکولوں میں سے 11,000 اسکول گھوسٹ. ہم پہلے سنتے تھے ٹیچر گھوسٹ ہے کہ گھوسٹ ٹیچر، اب اسکول ہی گھوسٹ ہیں. مطلب ہے کہ اسکول کی دیوار نہیں ہے، اسکول موجود نہیں ہے، اس کی تنخواہ آ رہی ہے وہاں کے MPA کے پاس یا MNA کے پاس، اس کی مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی ٹیچروں کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی لائٹ کے بجلی کے پیسے آ رہے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب لیکن ایک آپ پولیس کے ذریعے، آپ DCs کے ذریعے پانی روک کر آپ یہ سارا نظام چلا رہے ہو. آپ خدمت کر کے نہیں چلا رہے. خدمت کر کے چلا رہے ہوتے خدا کی قسم تو یہاں بیٹھی ہوئی پارٹیاں سب ختم ہو جاتی. لوگ ہمیں اپنے گھروں میں بھی، ہمارے گھر والے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیتے. آج ہمیں یہ پریشر ہے کہ تم تیز آواز میں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. آج جو ہے وہ لوگ ہر کوئی اپنے نیریٹو بیچ رہا ہے. اس میں بہت ساری فورسز اتری ہوئی ہیں جو کہ اس کو ایتھنک شکل بھی دیتی ہیں. اس کو ایتھنک شکل، یہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کل ہم لوگوں کی سینر باتیں جو ہے نا، یہ تحمل والی باتیں، کل لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اپنے گروپ اور اسپرنٹل گروپس بنے ہوں گے، لوگ ان کی بات کریں گے، ہماری بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی ایک دن کی کہانی. ہمارا طور طریقہ کار ایسا رہا ہے کہ پچھلا طریقہ کار ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی، اور ہماری ہسٹری ہے پیچھے. تو یہ ابتدا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب جو ابتدا ہوئی اور پاکستان کے اور سندھ کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہمارے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے، اب اس ٹیم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے، اور پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیے اس سندھ کے اندر کراچی ہے وہ شہر جو کہ سندھ کی آبادی کا 95% اس کو کما کر دیتا ہے اور پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے. آج جو ہے وہ یہ تمام ٹولہ جو ہے وہ اس ریونیو انجن پر بھی قابض ہونے کی کوشش کرے. 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ہے. 15 سالوں سے جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی یہی بیچتے ہیں. 15 سالوں سے شہری کوٹے پہ ایک بھی نوکری نہیں ہے. 5 لاکھ نوکریوں میں اندرون سندھ بھی جن کو نوکری دے رہے ہیں ان کو
کوئی نوکری دے نہیں رہے، غریب آدمی اس کو بیچ رہے نوکری، وہ پیسے جمع کر کے نوکری خرید رہا ہے وہ. یہ نظام نہیں چلنے والا. میری بات لمبی ہو گئی مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے، تھوڑی سی بات ضروری ہے، اس لیے میں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو اینی ویز یہ اتحاد، یہ باتیں، یہ سارا ایپیسوڈ یہ صرف اور صرف اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہے، یہ ابھی پہلا قدم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی جو ہے وہ ہماری منزل اس سندھ میں ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ نگران سینٹر اور اپوزیشن لیڈر کا اتحاد ہے یا آنے والے انتخابات کا بھی اتحاد ہوگا؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ آنے والے انتخابات کا، کہ اور ابھی ہم نے تو بہت دیکھیں، یہ کوئی یہاں سے اٹھنے کے بعد تو ہماری کوئی فون، ہمارے نمبر تو چینج نہیں ہونے، نہ ان کے نمبر چینج ہونے. یہ ہماری روز کی ملاقاتیں ہوں گی، ہفتوں کی ملاقاتیں ہوں گی، میٹنگیں ہوں گی. کسی اور کے تو چینج ہونے نا. ہاں کسی اور کے چینج ہو سکتے ہیں، ہمارے نمبر. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے اس کا. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری پیپلز پارٹی کے ظلم کو ختم کرنا. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری اس پیپلز پارٹی کے حکمرانی کے ظلم کو ختم کرنا اور یہاں پر عوام کو ایک نیا آپشن دینا. یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. کمال صاحب اور عبائی صاحب سے سوال ہے کہ جی ڈی اے کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد سامنے نظر آ گیا، کہیں یہ سیاسی زرداری کا پتہ تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی خریداری کی ہو وفاق میں اور سندھ میں؟ دیکھیے رضائی صاحب نے 15 سال کے اندر اتنے لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں کی ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دغا بازی کی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں. وہ دھوکے اور دغا بازی کی جو ایک مثال ہے اس ملک کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یاروں کا یار ہے، لیکن میں ایک یار اس کا گنوا سکتا ہوں کہ جس کے ساتھ میں کس طرح ان کی پیٹوں میں جا کے چھڑا گھومتا ہے. یہ وقت اور جو نا حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. 15 سال کی جو سندھ کے اندر جو گندی ترین حکمرانی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے خاتمے کا دور ہے. میری نظر میں وقت تبدیل ہو رہا ہے. وہ حالات و واقعات جن کی وجہ سے ان کو 2013 اور 2007 کا اقتدار جو تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا اقتدار تھا. 2013 اور 2018 کا جو اقتدار تھا وہ ایک مینیپولیشن تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اوپر مینیپولیشن تھی تو نیچے بھی مینیپولیشن تھی. تو جس انداز میں جو لوگوں کو اقتدار سونپا گیا 2018 کے اندر، یہ بالکل قطعی طور پہ جو نا کوئی جائز اقتدار نہیں تھا. میرے نظر میں آنے والے دنوں میں وقت تبدیل ہو رہا ہے. دوست آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو سندھ کے عوام کی ایک نمائندے کی حیثیت میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو نفرت سندھ کے اندر اس وقت اندرون سندھ کے اندر خاص طور پہ اس قیادت کے خلاف ہے، وہ کبھی اس طرح نہیں ہوئی تھی. انہوں نے ہر قسم کے حوالے سے جو نا اپنے سندھی عوام کو کچلا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب کیمپین شروع ہوگی تو ان کے اسٹارٹ سے شروع ہوگی کہ یہ کہاں سے آئے اور کہاں آ کے انہوں نے جو دم لیا ہے، کیا تھے یہ اور کیا بن چکے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ کھل کے بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم نے جو تباہی مچائی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ نئے سندھ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. شکریہ، تھینک یو.